नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला हमें सलाम करने के, आपस में मिलने जुलने के कुछ आदाब सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई शख्स तुम्हें सलाम कहे तो तुम इससे बेहतर उसे सलाम का जवाब दो, या कम अज़ कम उतना ही कलमा कह दो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो यकीनन क़यामत के दिन सबको इकट्ठा करेगा और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात और किसी की नहीं हो सकती। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह बन गए, हालांकि अल्लाह ने इन्हें इनके अमाल की बदौलत औंधा कर दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने गुमराह किया है इसे राह रास्त पर ले आओ? हालांकि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे आप इसके लिए कोई भलाई की राह तलाश नहीं कर पाते। मुनाफिकों के दो ग्रोह के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक ग्रोह तो वो था जो ग़ज़वा उहद में आपको छोड़ के मदीना वापस आ गया था। दूसरा ग्रोह जो था वो बिल्कुल अनबाइस्ड था, वो कहता था ना हम लड़ेंगे ना हम मुखालफत करेंगे, बल्कि हम सुलह पर आमादा हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर लोग तो ये चाहते हैं कि तुम वैसे ही काफिर हो जाओ जैसे कि वो खुद हैं, ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। लिहाजा काफिरों को दोस्त ना बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं, और अगर ऐसा ना करे तो जहाँ इन्हें पकड़ो इन्हें कत्ल कर दो। मुनाफिकीन की बात हो रही है। अब मुनाफिकीन की इकसाम है, दो ग्रोह। एक वो जो कि छोड़ के मदीना वापस आ गए थे, दूसरे वो के जो गैर जानिबदार थे, वो कहते थे ना हम लड़ेंगे ना हम किसी के ख़िलाफ़ बात करेंगे। मतलब वो उनका किसी की तरफ रुख नहीं था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन जो कि इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि ना हम लड़ेंगे और सुलह करने पर वो ज़्यादा आमादा होते हैं, तो ऐसे लोगों पर दस्त दराज़ी करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन मुनाफिकीन से तुम्हारा मुआहदा हो चुका है कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, तो अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह तुम पर इन्हें मुसल्लत कर देता और वो तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ाई करते। अब अगर वो किनारा कश रहते हैं, अनबाइस्ड रहते हैं, गैर जानिबदार रहते हैं, तो तुम्हें भी कोई हक़ नहीं कि तुम उन पर दस्त दराज़ी करो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 91 से लेकर आयत नंबर 95 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं, देखते हैं आज के सबक में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तो आयत नंबर 91, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सताजिदूना आखरीना युरिदूना अन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फ़इल्लम यअतज़िलुकुम वयुल्क़ू इलैकुमुस्सलाम वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। फिर आपको एक और किस्म के मुनाफिक भी मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब भी इन्हें फितना का मौका मिलता है तो इसमें कूद पड़ते हैं। ऐसे मुनाफिक अगर तुमसे किनारा कश ना रहें, ना ही सुलह की पेशकश करें, ना ही अपने हाथ रोकें, तो ऐसे लोगों को जहाँ भी पाओ इन्हें गिरफ़्तार करो और कत्ल कर दो। ऐसे लोगों के लिए हमने तुम्हें खुली छुट्टी दे रखी है। अच्छा जी, अब कौन कौन से मुनाफिकीन के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, ज़रा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जंग उहद में एक ग्रोह मुनाफिकीन का वो था जो आपको छोड़कर मदीना वापस आ गया था। इन वापस होने वालों के बारे में सहाबा के दो ग्रोह हो गए थे। एक कहता था कि हम इनसे भी लड़ाई करेंगे और दूसरा कहता था कि हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद एक ग्रोह ये था कि जो गैर जानिबदार था, जो कहता था कि हम सुलह की तरफ आते और हम उनसे नहीं लड़ते और हमारे साथ आप मुआहदा कर लें। अब यहाँ पे जिन मुनाफिकीन की बात हो रही है वो बदतरीन किस्म के मुनाफिक हैं। रहते वो जो गैर जानिबदार हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है तो वो क्या होता है कि फितने फसाद में कूद पड़ते हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे बदतरीन मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्हें गिरफ़्तार करो और इन्हें कत्ल कर दो। आयत नंबर 92, वमा काना लिमुअमिनिन अन यक़्तुला मुअमिनन इल्ला ख़ताअन
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبات مؤمنات ودية مسلمات إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبات مؤمنات وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمات إلى أهله وتحرير رقبات مؤمنات فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے تھا تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو یا مل ہی نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب غلطی کی صورت میں قتل اور اس کے کفارے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مومن نے قتل نہیں کرنا کسی مومن کا، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایک غلام مومن آزاد کرنا ہے اور وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر وارث خون بہا معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، بس مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر دشمن قوم سے تھا تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، خون بہا ادا نہیں کرنا۔ اب اگر ایسی قوم سے ہے جس سے تمہارا معاہدہ تو ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ 3 طرح کے ہمارے پاس سینیریوز آ گئے۔ مومن غلام آزاد کیا اور اس کو خون بہا دیا۔ دوسرا، مومن تو تھا وہ بندہ جو مقتول تھا لیکن دشمن قوم سے تھا تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ مومن تھا، دشمن قوم سے بھی تھا اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے اس قوم سے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے یا کوئی صلح صفائی کا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر خون بہا بھی دینا ہوگا، مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اب اگر کوئی مومن غلام نہیں مل رہا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 92 میں ہم لوگوں نے اس قتل کے بارے میں پڑھا کہ جو غلطی سے ہو گیا۔ اب اگر کسی مومن کو کسی نے دیدہ دانستہ قتل کیا ہے تو پھر اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بہت ہی برا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایسی کیٹیگری میں ہونے سے۔ آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔
اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن تو نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ اس سے پہلے تمہیں اپنی بھی یہی صورتحال تھی، تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اس سے اللہ خبردار ہے۔ یعنی اب ایسا ہوتا تھا کہ جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو خوف و ہراس کے مارے جو بندہ مغلوب ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ سلام کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تحقیق کر لیا کرو اس بات کی۔ اب اس دور میں عرب کے جو نئے نئے مسلمان تھے اور کافروں کے درمیان جو لباس تھا اس میں کوئی اس طرح کی چینجنگز نہیں تھیں کہ مسلمانوں کی پہچان ہو سکے، لہٰذا کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی پیش آ جاتی تھی کہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا بندہ یا نہیں۔ اب کوئی شخص اگر السلام علیکم یا لا الہ کہنے لگتا تو مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کلمہ زبان سے ادا کر ہے، تو وہ اپنے اسی گمان کی بنیاد پر اسے قتل کر دیتے تھے اور اس کا مال لوٹ لیتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 95، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھے رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگریز کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے، ایک وہ جو بیٹھے رہتے ہیں جہاد کے لیے نہیں جاتے، اور دوسرے جو جہاد کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کر دیتے ہیں، جان و مال سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں کیٹیگریز کے لوگ ایک نہیں ہو سکتے۔ ظاہری سی بات ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اس کا درجہ بہت بہتر ہے ان لوگوں سے جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے جہاد لازمی شرط نہیں ہے، بلکہ توحید پر ثابت قدم رہنے والے اور دوسرے احکام الہی بجا لانے والے مسلمان بھی جنت میں ضرور جائیں گے، اگرچہ ان کے درجات جو ہوں گے وہ مجاہدین فی سبیل اللہ سے کم ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔